السلام علیکم. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. معاذ بن جبل نے کہا یا رسول اللہ کچھ جنت کے جانے کا راستہ تو بتائیں, جنت میں جانے کا راستہ تو بتائیں. انبئنی بعمل یدخلنی الجنہ. آپ نے کہا سألت عن امر عظیم, بہت بڑی باتوں نے پوچھی ہے. تقیم الصلاة المکتوبہ, تؤدی الصلاة المفروضہ, وتصوم رمضان, وتحج البیت. معاذ نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, زکوٰۃ دینا اور حج کرنا. پھر آپ نے فرمایا ان شئت انبأتک بابواب الجنت. اب اگر تو چاہے تو کچھ اور بتاؤں, جنت کے دروازے بتاؤں؟ کہ جی بتائیں. کا الصوم جنہ, روزہ جہنم اور تیرے درمیان بیچ میں رکاوٹ بن جائے گا. الصدقۃ تطفئ الخطیہ, چھپ چھپ کے اللہ کے نام پہ دینا تیرے گناہوں کو دھو دے گا, پاک کر دے گا. وقیام الرجل فی جوف اللیل ابتغاء وجہ اللہ, اور رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو کر اللہ سے باتیں کرنا. 2 نفلی پڑھ لیا کرو, کسی مرد عورت کا رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو. پھر آپ نے کہا معاذ الا انبئک براس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ وبملاک ھذا کلہ. اے معاذ میں تمہیں اب سارے دین کا خلاصہ بتاؤں, سارے دین کا سرا بتاؤں, ستون بتاؤں, ایک روایت کے مطابق ستون بتاؤں, آخری چیز بتاؤں, آخری چیز بتاؤں. کہا جی ما ہوا جی, تو مجھے دیکھنا سارے بھائی. تو آپ نے اپنی زبان نکالی اور اسے یوں پکڑا, معاذ کف ھذا, معاذ اپنی زبان پہ قابو پا جا. یہ میری پوری شریعت ہے, یہ پورا دین ہے. یہ کس کو سمجھایا ہے؟ معاذ کو. کیسے سمجھایا؟ جیسے چھوٹے بچے کو سمجھاتے ہیں, ایکشن کر کے. صرف اتنا بھی تو کافی تھا بھائی, زبان کی احتیاط کیا کرو. ایسے سمجھایا جیسے چھوٹا بچہ. کیوں کہ مشکل ترین کام ہے. 22 ویلر ٹرالے کو بریک لگانا آسان ہے, یہ 2 انچ کی زبان کو بریک لگاتے ہوئے سارے بریک فیل ہو جاتے ہیں. اور جتنا آج گھروں میں فساد ہے اس کے پیچھے یہ زبان ہے. اور یہ کون ہے جس کو معصوم بچے کی طرح سمجھایا ہے؟ معاذ بن جبل. اور معاذ بن جبل کون ہے؟ میرے نبی نے کہا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا. اور یہ کون ہے؟ میں پچھلے مئی میں گیا ہوں, یہ مئی جو گزرا ہے, اردن ہمارا اجتماع تھا تبلیغ کا. میں وہاں گیا, عمان میں آگے اربد گئے, اربد سے 18 کلومیٹر 20 کلومیٹر آگے حضرت معاذ کا مقبرہ ہے. باپ بیٹا دونوں وہاں دفن ہیں. حضرت عمر کے زمانے میں انتقال ہوا. جب میں اندر گیا تو اوپر لکھا ہوا تھا تاریخ وفات 18 ہجری, اور اب ہے 1435 ہجری. 1417 سال اس آدمی کو دنیا سے گئے ہوئے ہو چکے ہیں. جب میں مقبرے میں داخل ہوا, کمرے میں جس میں قبر تھی, سارے کمرے میں خوشبو ہی خوشبو. قبر پر 2-4 چادریں پڑی تھیں. مجھے خیال آیا کہ میرے خیال ہے یہ چادروں پہ خوشبو لگی ہوئی ہے, وہ خوشبو آ رہی. اس وقت میں فاتحہ پڑھ کے واپس چلا گیا, جا کے نماز پڑھی, مسجد قریب تھی, مغرب کی نماز پڑھ کے پھر دوبارہ آیا. پھر میں کھڑا ہو کے سوچ رہا ہوں یہ کیسی خوشبو ہے. تو ایک آدمی میرے پاس کھڑا تھا, میں وہ ایسے کر کے نا چادریں سونگنے کی, شاید یہ چادروں میں خوشبو لگی ہوئی ہے. ایک آدمی میرے پاس کہنے لگا جناب یہ خوشبو چادروں میں نہیں ہے, یہ اس قبر والے کی ہے خوشبو, یہ 24 گھنٹے آتی رہتی ہے, 24 گھنٹے. پھر میں نے فزیکلی ایک چادر کو سونگا, کسی ایک چادر میں کوئی خوشبو نہیں تھی. یہ وہ معاذ ہے جو 1417 سال ہو چکے ہیں مرے ہوئے, اور قبر مہک رہی ہے. میں سنی سنائی نہیں بتا رہا, آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں, خود گیا ہوں, خود. یہ مئی جو گزرا ہے ان کو ایسے بتا جو چھوٹے بچے کو. معاذ زبان پہ قابو رکھ. السلام علیکم.
جنت میں جانے کا راستہ، ایمان اور عقیدہ۔ اسلامی عقیدے کے مطابق جنت میں جانے کا پہلا اور سب سے اہم راستہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا ہے۔ اسلام کے 5 ستونوں پر یقین کرنا اور عمل کرنا ضروری ہے۔ نماز کی پابندی۔ نماز دین کا ستون ہے اور جنت کے حصول کا اہم ذریعہ ہے۔ 5 وقت نماز کی پابندی، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا، جنت کا راستہ ہموار کرنا ہے۔ روزہ رکھنا۔ ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور حدیث کے مطابق روزہ جنت کے دروازے کو کھولنے کا ذریعہ ہے۔ صبر اور تقوی کے ساتھ روزے رکھنا جنت کی طرف لے جانے والا عمل ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ دینا۔ زکوٰۃ دینا فرض ہے اور مالی عبادات میں شامل ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ دینے سے غربا اور محتاجوں کی مدد کی جاتی ہے، جو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اور جنت میں جانے کے لیے مددگار عمل ہے۔ حج ادا کرنا۔ صاحب استطاعت مسلمانوں پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ حج کا ادا کرنا گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے اور جنت کے دروازوں کو کھولنے کا ذریعہ ہے۔ اخلاق اور ہنسنا۔ اچھے اخلاق اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا جنت میں داخلے کا اہم ذریعہ ہے۔ سچائی، ایمانداری اور دوسروں کے حقوق کی حفاظت جنت کے قریب کرتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت اور اس پر عمل۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کی تلاوت اور اس کے احکامات پر عمل کرنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور جنت کا باعث بنتی ہے۔ استغفار اور توبہ۔ گناہوں سے بچنا، اور جب گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ سے توبہ کرنا، اس کی معافی مانگنا ضروری ہے۔ استغفار کرنے والے کی توبہ قبول ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی معذرت فرماتا ہے۔ صبر اور شکر۔ مشکلات اور آزمائشوں میں صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا جنت میں اعلیٰ مقام کا باعث بنتا ہے۔ حقوق العباد کا خیال۔ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا اور ان کی مدد کرنا جنت کے دروازے کو کھولنے والا عمل ہے۔